बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज पेशावर के कूचा रसालदार में जामिया मस्जिद को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक 2 दहशतगर्दों ने आज जामिया मस्जिद पर हमला किया। मौका पर मौजूद 2 पुलिस एहलकारों ने इनके मुकाबले की कोशिश भी की। आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। पेशावर को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, आप क्या समझते हैं कि क्या कोई कोताही हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीहा, जैसे आपने अपने ताय्यब में बताया 40-80 हज़ार शहादतों के बाद ये अमन कायम किया गया था रद्दुल फसाद में, जिसमें हमारे पाक फौज, पुलिस और लोगों के बहुत बड़े जानों के नजराने थे। मैं समझता हूँ कि थ्रेड था KPK और बलूचिस्तान में, लेकिन इंटेलिजेंस हमें बेहतर करना होगी। आज की 30 शहादतों से पहले हम 80,000 शहादतों के बुजुर्ग बाप, नौजवान बच्चों के जनाजों को कंधा दे चुके हैं। जो सेकंड लेफ्टिनेंट कप्तान शहीद होता है, उसकी मैक्सिमम 22-23 साल उम्र होती है। मेरा ख्याल है हमारे हुक्मरान और हमारी जो सियासत है इस मुल्क में अजीब सी डगर में हो गई है, एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन पे आ गई है। दाखिली और खारजी अंदरूनी ख़तरात से निबटने की बजाय हम आपस में दस्तों गिरेबान हैं। इस किस्म के हालात की तवक्को की जा रही थी। TTP पाकिस्तान का भारत के साथ नेटवर्क भी खासा पकड़ा गया। बलूचिस्तान में भी आपको पता है हमारे फौजी हर दूसरे दिन शहीद हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हुकूमत और अपोजिशन का आपस में दस्तों गिरेबान होने के साथ साथ मुल्क की जानो माल की सिक्योरिटी की भी हिफाजत की जिम्मेदारी को पेन लेना होगी। जिस मुल्क में हुकूमत बचाने के लिए ख़रीदो फ़रोख्त हो, हुकूमत गिराने के लिए ख़रीदो फ़रोख्त हो, तो वहाँ की अवाम की हिफाजत कौन करेगा? मेरा तो एक ही सवाल है। बड़ा अहम सवाल आरिफ हमीद भट्टी साहब का। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम एंड स्पेशल थैंक्स फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। बट सीधी सा सवाल यही है कि क्या ये सिक्योरिटी लैप्स है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिक्योरिटी लैप्स कह भी सकते हैं और नहीं भी। वजह यह है कि जब आप सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करते हैं तो फिर आप चेक पोस्टें, देखभाल का निज़ाम, कैमरे, ये वो सब कुछ लगाते हैं। और कुछ अरसे के बाद आवाम जब देखते हैं कि निस्बतन अमन आया हुआ है तो वो तंग पड़ जाते हैं। वो आपको मजबूर करना शुरू करते हैं कि जी चेक पोस्टें हटाएं, हमें तकलीफ़ हो रही है, आप ये जो रेड्स करते हैं वो बंद करें। हुआ ये है कि हमने जो इस वक्त इंटरनेशनल पोलिटिकल सिनेरियो है, इसमें आप देखिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि मगरबी दुनिया या अमेरिका आपको पनिश कर सकता है या आपको आपके इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए आपके लिए मसाइल खड़े कर सकता है। हम हर दफ़ा उन्हीं चीज़ों का सोचते हैं जो कि मालियाती अदारों से। आर यू सेइंग कि यहाँ पे कोई इंटरनेशनल फैक्टर भी है? बिल्कुल है। ये आपका इंटरनेशनल फैक्टर तो पहले से चला आ रहा था आपका CPEC की वजह से। और उसमें कौन हो सकता है? भारत या उसमें भारत है, CIA है, मोसाद है और ये दिस इज इंपॉर्टेंट। जनरल साहब, यू बिलीव कि यहाँ पे CIA भी हो सकती है? बिल्कुल है। CIA के लिए तो यहाँ ऑपरेट करना, देखें चाइना कंटेनमेंट किसका प्रोजेक्ट है? भारत का तो नहीं है, वो तो अमेरिका का प्रोजेक्ट है। ठीक। सो वो आप उनको जो रास्ता दे रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ ही ग्वादर पोर्ट की है। क्यों? वरना तो यहाँ पे अगर वो देते रहते, ग्वादर पोर्ट से आपने उनकी कंटेनमेंट खराब कर दी। आप कह रहे हैं ये बढ़ेगी आइंदा आने वाले दिनों में? ये बढ़ेगी। यहाँ पे अभी ये जो अमेरिकन हैं ये डेफिनेटली अपने टेंटिकल्स को एक्टिवेट करेंगे, पैसा लगाएंगे दबा के, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को डेफिनेटली अभी किसी न किसी तरह चेक करना है। जो वो समझते हैं कि हमने डिफाई किया, उनको आदत नहीं थी हमसे ना सुनने की। वो इतने सालों से, 72 सालों से जी हुजूरी सुनी उन्होंने। पहली दफ़ा आपने थोड़ा सा हटके बात की है, ये उनको हजम नहीं होगी। 22 मुल्कों के जो आपके पास सफ़ीर गए जिन्होंने कहा कि जनाब आप हमारा साथ दें, क्या भारत में गए 22? हमसे तवक्को ही नहीं वो करते कि हम उनको कभी डिफाई करेंगे। सो ये अभी कई चीज़ें निकलेंगी जो आप देखेंगे कि जिनकी लिंकेजेस जो हैं वो इंटरनेशनल नेटवर्क से आएंगी और यहाँ पे मसाइल होंगे अभी। ये जो आपने बात की, औया मकबूल जान साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच औया साहब। आपकी ट्वीट है मेरे सामने, आपने जनरल अमजद शोएब को सुन लिया होगा।
पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके चीन और रूस की इक़्तिसादी नाकाबंदी के लिए CIA सरगर्म अमल है। यूरोपीय सफारतकारों की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू। पुराना तरीका जो 2014 में यूक्रेन में आजमाया गया था, अवामी बेदार पॉपुलर अपराइजिंग को सरमाए और मीडिया की मदद से मुनज़्ज़म करना है। जो प्लान है, फुटप्रिंट है CIA का, वो हमने इजिप्ट में भी देखा, दीगर जगहों पे भी देखा। लेकिन क्या हम वसूख से ये समझते हैं, जनरल साहब सीम्स टू थिंक कि यही इशारा है? आपका किस तरफ इशारा था? क्योंकि इस वक्त लोकली भी बहुत एक्टिव है पॉलिटिक्स और इंटरनेशनली भी। देखिए, मैंने कुछ तकरीबन आज से कोई 1 महीने पहले से और अपने प्रोग्रामों में भी कहना शुरू किया था कि ये जो पाकिस्तान के, यूरोप के और मुख्तलिफ मुल्कों के सफीर जो हैं, ये अपोजिशन लीडरों से मिलना शुरू हुए हैं। इससे कुछ चीजों जो है उसका पकनामा नजर आ रहा है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त पूरे के पूरे दुनिया के अंदर वाहिद सबसे ज्यादा फोकस इलाका बन गया है। उसकी एक वजह यह है कि 2019 में जो पेंटागन की स्ट्रेटेजी आई थी ना, उसमें मैं देख के हैरान रह गया। तो स्ट्रेटेजी थी इंडो पैसिफिक, लेकिन उसमें एक चैप्टर यूक्रेन पे भी था। अब मैं यूक्रेन तो इंडो पैसिफिक में नहीं आता, तो बुनियादी तौर पर यूक्रेन का मसला ये था कि अगर चाइना को कंटेन करते हैं तो रूस उसकी मदद को ना आ सके, इसलिए रूस को यूरोप में उलझा दिया जाए और तो बास्पोस का वो इलाका जो है उसके अंदर वो उसको भी कंटेन कर दिया जाए। अब चाइना के लिए ना वो रास्ता रह गया, मलाक्का वो जगह है जहाँ 1-1.5 किलोमीटर का है, वहाँ एक जहाज खड़ा हो जाए तो बंद हो जाता है। और वहाँ इस वक्त 3 बहरी बेड़े जो अमेरिका के वहाँ मौजूद हैं, 3 लाख के करीब फौज वहाँ पहुंच चुकी है, 2000 जहाज वहाँ पर जो हैं जेट पहुंच चुके हैं। रास्ता चीन के लिए व रूस के लिए सिर्फ गवादर बनता है ओपन होने का। अब आप सोचें कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो अमेरिका को निगेट करता और इस लॉबी की तरफ जाता, क्योंकि अमेरिका की 70 साल की जो बेवफाइयों की तारीख है वो बड़ी अजीब है। आप सोचें कि पहले दफा जो कांग्रेस के अंदर बाकायदा उन्होंने पाकिस्तान का नाम काटा अफगानिस्तान वाली उसके अंदर और पाकिस्तान को खुश करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने स्टैंड बिल्कुल मुख्तलिफ ले लिया था, इसलिए यहाँ अब एक पॉपुलर अपराइजिंग की बात शुरू की गई है। और ये पॉपुलर अपराइजिंग हर जगह की जाती है। उन्होंने पॉपुलर अपराइजिंग चिली में की, उन्होंने पॉपुलर अपराइजिंग निकरागुआ में की, उन्होंने पॉपुलर अपराइजिंग होंडुरास और ब्राजील में की, और आखिरी दफा आपने देखा कि हीगो चैवेज में की। होता यह है कि लोगों की दुश्मनियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। अब यहाँ फंड रेजिंग होती है और उसके साथ साथ मीडिया, आप देख लें इस वक्त उनके जो खास लोग हैं वो मीडिया में कैसे एक्टिव हो गए हुए हैं, जो खास तौर पे समझते हैं कि एक तरह की सूरत बन जाए। अब सिर्फ आप मुझे सिर्फ ये बताएं, मैं हमेशा तमाम अपोजिशन लीडर से पूछा है कि आज इमरान खान को उतार के करोगे क्या सूरत हाल बन, कोई किसी के पास कोई रास्ता नहीं, यानी खजान चली जाए और कुछ हो या ना हो। इसका मतलब ये कि आप इस मुल्क के अंदर एक बेइत्मीनानी, एक डिस्टेबिलिटी लाना चाहते हो। ये किसका मकसद है लाने का? कि जाहिर बात है 1 साल रह गए, 1 साल के अंदर कोई ना इमरान खान तीर चला लेगा ना ये तीर चला सकते हैं। तो ये पूरे और सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन में ये सफीर जो थे उनके धरनों में जाके बैठा करते थे। अभी पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं आई, लेकिन मुझे लगता यह है कि अगर ये सूरत हाल बनी तो ये पाकिस्तानी, चूंकि इतना बड़ा खत लिख दिया यूरोपियन यूनियन ने, ये मुझे लगता यह है कि ये इस तरह के ये बेशर्म हो जाएंगे कि धरनों में भी जाकर बैठना शुरू कर। राइट। सो आमिर ज़िया साहब, हम इंटरनेशनल सिनारियो पे चले गए, लेकिन अगर हम वापस आए जरा लोकल इशू के ऊपर, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसकी कोई इतला नहीं थी। जाहिर है लोग कोशिशें करेंगे अटैक करने की, रोकने की, तकलीफ देने की, लेकिन हमने उसको रोकना भी है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं मामला? ये पहली बात तो ये कि सॉफ्ट टारगेट को कभी भी आप जो है हर सॉफ्ट टारगेट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं है। जबकि हमारे इतने बड़े बड़े मतलब एक पोरस बॉर्डर है, गो के बाढ़ लग गई अफगानिस्तान के साथ, लेकिन जो दहशतगर्द हैं उनके यहाँ पर भी सेल हैं और जनाब मतलब वो क्रॉस बॉर्डर से भी आ सकते हैं। और उनको भड़काने वाले बिल्कुल जो हमजे साहब ने बात की, औरिया साहब ने बात की, उस तनाजुर में हमें देखना चाहिए कि ये सिर्फ होम ग्रोन चैलेंज नहीं है और किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए, किसी भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुमकिन ही नहीं कि हर मस्जिद के सामने, हर गुरुद्वारे के सामने, हर गिरजाघर के सामने जो है हिफाजत का इंतजाम कर सके, हर बाजार में तैनात कर सके। ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद का बगल तो बिजा चुकी है, मगर मौलाना फजल रहमान ने 48 घंटों में खुशखबरी का जो वादा किया था वो हमें आती हुई नजर नहीं आ रही। कल रात मौलाना फजल रहमान की साबिक सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई, लेकिन तारीख का तयन अभी तक नहीं हो सका। लेट्स वॉच मौलाना फजल रहमान।
طے یہی ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی ہے. ہم حتمی طور پر آخری اقدام تک پہنچ چکے ہیں. اب یہ ہے کہ جو اسٹرینتھ ہمارا دعویٰ ہے کہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے اس کو منظم کرنا، ان کو پارلیمنٹ میں بحفاظت وہاں پہنچانا، اس کی رازداری رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر اس چیز کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے کوئی پریشانی کا اندیشہ ہو. عارف حمید بھٹی صاحب، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کب آنی ہے یہ تحریک عدم اعتماد؟ دیکھیں فریحہ، میرے خیال میں تحریک عدم اعتماد پاکستان کی سیاست میں کل کی پریڈکشن کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہو چکا ہے. ماضی میں جس طرح سیاستدان گرگڑ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، گرگڑ بھی دیر لگاتے ہیں، اس میں حتمی بات کچھ نہیں کرنی. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتی لوگ عدم اعتماد میں اعتراض کیوں کرتے ہیں. ایک آئینی حق ہے، وہ پارلیمنٹ جس نے وزیر اعظم منتخب کیا ہے اس کا حق ہے، کامیاب ہو یا ناکام ہو یہ الگ بات ہے. یہ آئینی حق ہے. عمران خان نے 2014 میں دھرنا دیا تھا، 18 میں الیکشن ہونے تھے، تو وہ کس بیس پہ دے دیا تھا 126 دن؟ کیونکہ میں اس دھرنے کو کہتا تھا دھاندلی اور کرپشن کے خلاف دھرنا دینا، پرامن دھرنا احتجاج حق ہے. تو میں آج اس کو یہ نہیں کہوں گا ٹھیک کر رہے ہیں، ہاں عمران خان کی ہمت ہے اس کو ناکام کرے، ناک آؤٹ کرے. لیکن میری نظر میں اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پورا ہے، لیکن ان کا مقصد عوام کی بھلائی کے لیے عدم اعتماد لانا نہیں ہے. یہ ایک کڑوا سچ ہے. ان کا مقصد عمران خان سے نجات دلانا ہے. ان کا مقصد آگے یہ حکومت آئے گی تو میری نظر میں باندر قلعہ زیادہ ہوگا، جھگڑے زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہ اگلے نقطے پہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ شگاف کہتی ہے کہ 1.5 سال پورا کریں گے. اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، ہو سکتا ہے بالکل ہی ناکام ہو جائے یا آئے ہی نہ. تو جبکہ نون لیگ چاہتی ہے کہ میں ہر حال میں 4 مہینے میں نئے الیکشن، اور نواز شریف نے آنے کے لیے پر بھی توڑ رہے ہیں. تو عدم اعتماد کے لیے میری نظر میں عمران خان نے اپنے آپ کو کمزور کیا. کاش یہ اپنی ٹیم بہتر کر لیتے اور جو وعدے لوگوں سے کیے تھے اس کو فوکس کرتے. یہ 2-4 دن پہلے جو انہوں نے پیٹرول اور بجلی میں کمی کی، یہ سٹارٹ سے کرتے. یہ احتساب ہوتا رہنے دیتے، اس میں قطعا رعایت نہ کرتے. تو اب ان کے پاس ایک لیڈر بھی نہیں ہے جو عمران خان کے خلاف، خود میں عمران خان کو میدان میں آنا پڑا رنگ میں کہ جو جا کے اتحادیوں کو منا سکے. یہاں پی ٹی آئی کے خود آئی بی نے ان کو رپورٹ دی ہے کہ آپ کے 24 سے زیادہ پی ٹی آئی کے رہنما خود وزیر اعظم نے ریسیو کی ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہیں. تو عمران خان صاحب کو بھی سوچنا ہوگا کہ صرف وعدوں اور دعووں سے باتیں حکومتیں نہیں ہوتی، عملی اقدامات کرنا پڑتے ہیں. 30 سال پرانی حکومتوں نے مبینہ طور پر اربوں روپے کرپشن کیے. عمران خان صاحب سے بہت امیدیں تھیں جو میرے خیال میں تو وہ پورا نہیں کر سکے. کرپشن میں بھی اضافہ ہوا، لاقانونیت میں بھی اضافہ ہوا، اور جو ہم نے پاک فوج نے بہت ساری قربانیوں کے بعد کیا تھا، یہ اور لمحہ فکری ہے ہماری قوم کے لیے، ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، بھٹی صاحب یہ جہانگیر ترین صاحب کے 2 دن کے بعد واپسی کی خبر آ رہی ہے. آپ آئی ایم شیور کہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے اور کیوں آ رہے ہیں اس وقت. جی ان کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہے. یہ وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں. میں جب حکومت بن رہی تھی تو تھوڑا سا میں اس وقت انہیں قریب سے جانتا تھا. اب تو مجھے پتا بھی نہیں وزیر اعظم کون ہے. نام کے مطابق جو میڈیا میں آتا ہے عمران خان، لیکن اس وقت میں عمران خان سب کو جانتا تھا. جہانگیر ترین نہ ہوتے تو یہ حکومت نہ بنتی. دیکھیں آج سے 15 دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی. ان کی بیٹی پہ پرچہ، ان پہ پرچہ اور ان کے بیٹے پہ پرچہ. وہی الزام خسرو بختیار پہ تھا، اس پہ پرچہ نہیں. تو میری نظر میں جو میری کل تک بات ہو رہی ہے جہانگیر ترین صاحب سے، وہ حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے. آگے کل کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے. جہانگیر ترین کے لوگ اس وقت تک حکومت کے ساتھ نہ جانے کا آج اس وقت تک فیصلہ کر چکے ہیں. کل انہوں نے چینج کرنا ہے تو یہ ان کا اختیار ہے، مجھے اس میں نہیں پتا. لیکن جہانگیر ترین کو انہوں نے فون کیا بیٹی پہ پرچہ کرانے کے بعد، باپ پہ، اور وہی خسرو بختیار پہ کیس تھا، اور ایف آئی اے کو کہتے تھے کہ اسے ریسٹ کرو، ابھی گرفتار کرو. تو لہذا عمران خان صاحب کو بھی سوچنا ہوگا کہ لوگ اقتدار میں آ کے اپنے گڈ گورننس کی طرف فوکس کرتے ہیں، لوگوں کو، عام شہریوں کو ان کی ضروری مراد دینے کی پوری کرتے ہیں. انتقام میں اندھے نہیں ہو جاتے. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے.
میرے خیال میں عمران خان صاحب نے اقتدار میں آ کے اپنے دوست کھوئے ہیں، ساتھی کھوئے ہیں. اب جو حکومت میں افریقہ یہ ناز رکھ لیں، یہ فصلی بٹیرے ہیں. جس بندوں نے 96 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں فقیر آدمی شامل تھا ایز اے رپورٹر. اب ان میں سے 99% لوگ ہیں ہی نہیں پی ٹی اے کے. اب تو عمران خان کے ارد گرد فصلی بٹیرے ہیں. اگر حکومت رہتی ہے تو یقیناً ان کے ساتھ رہیں گے، ورنہ اس درخت سے جتنے پنچھی اڑیں گے وہ آپ خود ہی وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا. اگر حکومت بچتی ہے تو یقیناً پنچھی ان کے ساتھ ہی جائیں گے، چاہے 2038 تک رہے حکومت. رائٹ جی جنرل صاحب اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں. دیکھیں اس میں بات یہ تھی کہ آپ کو یاد ہے کہ شوگر کا، چینی کا بہت بڑا بحران آیا تھا اور حکومت اتنی بری طرح کارنر ہوئی اس کے اوپر اور ایکسپلائٹ کیا اپوزیشن نے بہت. اب اپوزیشن کے اپنے کئی لوگ ہیں جن کے کارخانے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب کے، لیکن ایز اے لیڈر اگر آپ یہ سمجھیں کہ جہانگیر ترین نے ہی بنوائی تھی، یہ حکومت بھی بنوائی، تو سب سے زیادہ دکھ عمران خان کو اس بات کا ہوگا کہ میری آستین میں ہی سانپ تھا کہ یہ اتنا بڑا شوگر کا جو بحران آیا اس میں جہانگیر ترین بھی ملوث ہے، یہ بجائے اس کے کہ مجھے گائیڈ کرتا. سو اپوزیشن کے کارنر کرنے پہ مقدمہ لیا، کیونکہ بھٹی صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہی نہیں، آپ دوست کھو دینے کی بات نہیں ہے. بھٹی صاحب دوست کھو دینے کی بات کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوست اگر آپ کے آستین کا سانپ بن جائے وہ آپ کو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جہانگیر ترین اس سے پہلے بھی، اب بھی انگلینڈ گیا اور اس سے پہلے بھی انگلینڈ جب گیا ایک بھی آدمی ایئرپورٹ پہ اس کو سی آف کرنے والا نہیں تھا. جس دن الزام لگا کرپشن کا وہ عدالت میں گیا تو 40 آدمی نکل آئے یہاں سے اس کی اپنی پارٹی سے، پھول کی پتیاں پھینک رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سارے کرپشن فرینڈ ہی ہیں، ان کے دوستانے ہیں ہی، بنیاد اس کی یہ ہے کہ کرپشن. یہ اگر چیز نہ ہوتی تو سارے جہانگیر ترین کو کہتے کہ جناب آپ دوست تو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کیا جہانگیر ترین کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کیا. اور آپ سوچئے کہ اپوزیشن کی طرف سے یہی اعتراض تھا کہ جہانگیر ترین تو سرغنہ ہے سارے کھیل کا، چینی کا، تو آپ اس کو تو پوچھتے نہیں تو باقی دنیا کو کیوں؟ ایز اے رزلٹ اگر ان کی گورنمنٹ جاتی ہے تو جائے. دیکھیں جی، اگر آپ اصول پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کرپ، تو بالکل یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں عارف بھٹی کہ خسرو بختیار کو بھی پکڑنا چاہیے تھا. اگر آپ اصولی طور پہ کرپشن کے خلاف ہیں تو پھر آپ کے دوستوں کوئی ہو پھر آپ اس کے خلاف جائیں. یہی اعتراض اپوزیشن کا ہمیشہ رہا کہ جی آپ صرف ایک سلیکٹو قسم کی کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی، آپ سب کے خلاف اکراس دا بورڈ کیوں نہیں کرتے؟ اور اکراس دا بورڈ کرنے سے حکومت جاتی ہے تو پھر جائے. اصل چیز یہ تھی حکومت جب بنی بھی تھی تو اسی طرح ان کے گھونسلے میں وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ اغیار آ کے بیٹھے، وہ پرندے ادھر ادھر کے آ کے بیٹھے تھے، وہ پھر نکل سکتے ہیں. یہ حکومت تو ہے ہی کمزور بیساکھیوں پہ کھڑی. آج وہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے لیے اگلا گھونسلہ، وہ سودے بازیاں کر رہے ہیں، بکاؤ ہیں. پہلے ان کے پاس آئے کسی نظریاتی بنیاد پہ نہیں آئے تھے، وہ عمران خان کے ساتھ آئے تھے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ حکومت شاید بنائے گا. آج ان کو نظر اگر آیا کہ اس کی حکومت نہیں بنتی کوئی اور بنے گا تو اپنی قیمت وصول کر کے ادھر چلے جائیں گے. ٹھیک. تو یہ خطرہ ہمارے ہاں ہمیشہ سیاست میں رہا ہے. اور جنرل مشرف کو آپ کنڈیم کرتے تھے، اس کے 100 آدمی 100 لوگ نواز شریف کے ساتھ تھے پی ایم ایل این میں جب انہوں نے حکومت بنائی. خود لیکن ان میں نواز شریف کے آدمی تھے نا جو ادھر چلے گئے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ تو وہی ہیں نا جو آج عمران کے پاس چلے گئے، کل وہ کیو لیگ میں بھی چلے جائیں گے، دوسرے کے پاس بھی، ان کے پاس نون لیگ میں بھی چلے جائیں گے. تو یہ سوئنگ ایم این ایز ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں. اخلاقیات کہیں نہیں. آپ دیکھیے جہانگیر ترین اگر آج کہے میں پی ایم ایل این میں جاتا ہوں اپنے لوگوں کو لے کے، سب کو ویلکم کر لیں گے. رائٹ. سو کیوں نہ پی ایم ایل این پھر یہ کرے. عامر ضیاء صاحب یہ تو پھر ہارڈ کور پالیٹکس ہے اور سیاست سنگ دل ہوتی ہے. اگر ایسے موقع مل رہا ہے، اب ہم ٹھیک ہے انٹرنیشنل فیکٹر ہے یا اور کوئی لوگ ہیں، لیکن ان دی اینڈ یہ ہے تو نمبر گیم ہی. اگر اس نمبر گیم سے اپوزیشن جیت جاتی ہے تو پھر وہ کیوں نہ کرے یہ وار پرائم منسٹر عمران خان پہ. جی عامر ضیاء صاحب. ارے پہلی بات فریہ جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر حزب اختلاف کے پاس عدد پورے ہو گئے ہوتے تو ابھی تک جو ہے اتنا انتظار نہ کر رہے ہوتے. بات یہ کہ ہم نے سنا تھا کہ یہ لانگ مارچ کریں گے، لانگ مارچ انہوں نے اٹھا کر پھر جو ہے اس کو شیلف کر دیا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے بلاول بھٹو صاحب ابھی ہیں میدان میں، روڈ پر ہیں وہ، لیکن اصل بات یہ کہ جی نمبرز کتنے اس دن آپ لے کر آتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کے کارڈ کو میڈیا جو ہے اور حزب اختلاف بہت اوور پلے کر رہی ہے. جہانگیر ترین صاحب کی جو اہمیت ہے وہ یہ کہ کسی بڑے سیاستدان یا لیڈر کے زیر سایہ وہ ویلنگ ڈیلنگ تو کر سکتے ہیں، وہ بذات خود ایک رہنما نہیں ہے. مطلب وہ یہ نہیں، وہی ان کے پاس کوئی پاپولر اپیل نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو جوڑ توڑ کر لیں گے لیکن کسی کے بہاف پہ کریں گے.
وہ خود جو ہے مطلب روشنی کا مینار نہیں ہے وہ. تو جب ہم اس بات کو, اگر میں یہ بات سمجھ میں آ جائے, بڑا باریک سا نقطہ ہے, تو جب وہ حزب اختلاف کے پاس بھی جائیں گے تو کیا حزب اختلاف کے پاس ان کو دینے کے لیے کیا ہوگا؟ سیاست جو ہوتی ہے وہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہوگی. تو اگر ٹھیک ہے جہانگیر ترین ان کو کچھ پیش کر سکتے تو اس کے جواب میں وہ کس چیز کا جو ہے تقاضا کریں گے؟ ایسا کیا چیز ہے نون لیگ کے پاس اتنی اٹریکٹیو کہ وہ ان کو دے گی اور وہ مان جائیں گے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ٹھیک ہے ان کی ناراضگی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی صورتحال یہ تھی کہ جو کہتے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن والی تھی, کہ اگر ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو ایک دوست کو ناراض کرتے ہیں, نہیں کرتے تو حزب اختلاف پیچھے لگتی ہے کہ شوگر اسکینڈل تھا. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی آنیسٹ اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور نہیں ہوئی, پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جو رولنگ اشرافیہ ہے, حکمران اشرافیہ اتنی مضبوط ہے اور کرپشن کی جڑیں اتنی مطلب گہری ہیں اور سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی شریف آدمی, فریہ صاحبہ آپ کو بنا دیں, امجد صاحب کو بنا دیں, ہمارے بٹی صاحب بن جائیں, ان کو تمام اختیار دیتے ہیں, آپ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ یہ کہ سسٹم آپ کے خلاف ہے. تو عمران خان صاحب کی جو ناکامی ہوئی ہے وہ ناکامی صرف ان کی خواہشات کی ناکامی نہیں ہے, سسٹم نے ناکام بنایا. اور کیونکہ انہوں نے ودن دا سسٹم رہ کے کام کرنے کی حامی بھری اقتدار میں آنے کے لیے, ظاہر کوئی انقلابی لیڈر تو نہیں ہے وہ, اور نہ ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے کہ چٹکی بجا کر وہ قانون سازی, قانون بدل دیں, اور جناب عدلیہ جو ہے ان کی مذہبی وہ کہتے ہیں نا انویسٹیگیشن, پروسیکیوشن سب کچھ ان کے حکم کے مطابق ہونے لگے. تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بڑا جو مگرمچھ ہے وہ آزاد ہے. آپ کے ملک میں تو جو لیگل سسٹم اتنا فلاڈ ہے کہ قاتل کو آپ سزا نہیں دے پاتے. آپ کے 2-2.5-3 برس سے EU یونین کے پریشر کی وجہ سے پھانسی نہیں ہوئی, قاتلوں کو آپ سزا نہیں دے پا رہے, وائٹ کالر کرائم کو کیسے دیں گے سزا؟ تو ہمیں کانٹیکسٹ آبجیکٹو حالات سمجھنے چاہیے. تنقید بالکل کریں آپ عمران خان صاحب پہ, ہم بھی کرتے ہیں بہت ساری ان کی چیزوں پہ, لیکن سمجھنا چاہیے کہ کیوں نہیں کر سکے. یہ سوال زیادہ اہم ہے, why he failed. ٹھیک ہے نا, وقت ہوا بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. ویلکم ٹو یو بھٹی صاحب. ذرا پی ایم ایل کیو کا بھی بتا دیں, کیونکہ کبھی لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ بالکل ٹھیک کھڑے ہوئے ہیں, پھر اپوزیشن کوئی اور بات کہتی ہے. ذرا آپ بتائیں. فریحہ میری بھی کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے بیٹے سے دعا لیتے ہیں. میں حیران ہوں کہ میں جہانگیر ترین کا سپوکس مین تو نہیں ہوں. جب جہانگیر ترین اربوں روپے لگا رہا تھا, روزانہ جہاز چنچی رکشے سے زیادہ چل رہا تھا, اربوں روپے فنڈ, اربوں, اس وقت خان صاحب نے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کا پیسہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یار کم سے کم آپ کے اوپر, فریحہ کے اوپر بندہ اربوں روپے لگا رہا ہے یا میرے پہ لگا رہا ہے تو میں پوچھوں گا نا یہ کیوں لگا رہا ہے. یار نہیں لگانا چاہیے اس کو, میرا کسی کا مال کے اوپر پلنا مناسب نہیں ہے. میں باہر جاتا ہوں, اگر مجھے کوئی 10,000 پاؤنڈ کی شاپنگ کرا رہا ہے تو وہ آئے, ہر مجھے پوچھنا ہے نا. یہ ہم لوگ بھی ہیں, لیکن حکومتی اتحاد ہو یا اپوزیشن اتحاد, یہ عوامی خدمت کے لیے نہیں. میں یہی آصف علی زرداری صاحب سے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف دھرتی کا نسور ہے, اگر میں اس کے ساتھ چلا تو مجھے اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. یہی شہباز شریف صاحب تھے جب کہتے فرماتے تھے کہ پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا, اور یہی عمران رہا ہے جو کہتا تھا الیکٹیبل ہونے سے بہتر ہے میں ساری عمر اپوزیشن میں بیٹھا رہوں. یہی عمران ہے جو کاف لیگ کو قاتل لیگ کہتے تھے. یہی عمران ہے جو MQM کے خلاف دنیا میں سب سے پہلے لندن گیا. کس کو انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا, مجھے وہ نام بتا دیں. ایک دوسرا, آپ کہہ رہی ہیں کہ احتساب کیا شفاف کی ہے؟ خود رنگ روڈ پہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں 26 ارب کا فراڈ ہوا, ایک بندہ پکڑا گیا, مجھے بتائیں ایک بندہ جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. یہ قرآن یا حدیث کی ایک آیت مجھے بتا دیں یا حدیث بتا دیں جس میں لکھا ہو کہ میرے ساتھی کرپشن کرے تو حلال, میرے مخالف کرے تو جائز. مالم جپا کیوں بند ہوا؟ کیا اس میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا 3.5 سالوں میں کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہوا؟ مجھے فریحہ کاروائی کی ہو ایک نام سنگل. یار کیا بات کر رہے ہیں کہ جی میرے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. کیا گن پوائنٹ میں لوگوں سے ووٹ لے رہے ہیں؟ یہ ووٹر کا حق ہے جس کو مرضی ووٹ دے. یہ خدا رہا یہ رسم نہ ڈالیں کہ سیاستدان کہے جی مجھے 2/3 میجورٹی دے. اور فریحہ ہے, اس کا ووٹ دینا حق ہے. جنرل شعیب صاحب کا حق ہے, عامر ضیاء صاحب کا حق ہے, میرا حق ہے. یہ مجھ سے گن پوائنٹ میں ووٹ نہیں کوئی لے سکتا. یہ عجیب رسم یہ 4-5 دنوں سے میں نے دیکھا یہ بھی کر رہے ہیں.
بھائی آپ نہ حکومت بناتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتا ہوں, میں کیونکہ ڈلیور نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے, امپلیمنٹیشن میں بددیانتی ہے. کہاں نظام میں لکھا ہے کہ تعلیم بہتر نہ کی جائے, انہیں فوج یا عدلیہ روکتی ہے, وہ مقدمات سسٹم میں خراب ہے. لاہور میں سینٹر ماڈل سکول ہر بندے کی خواہش تھی. اب میرے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا, کہتا یار ماضی میں نا A1 ڈش شہباز شریف نے کی تھی, 10 بجے سارے ہی بند کر دیتے, وائلیشن ہی ہوتی. اب اوپن ہم پیسے دیتے ہیں ہو رہے ہیں. پنجاب میں کرپشن کی لوٹ سیل لگی ہے. مجھے بتا دیں 3.5 سال میں عمران خان صاحب خود ٹھیک ہے, کیا ایک کرپشن کا کیس نہیں ہوا؟ یا یہ کون سی حدیث بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن کرنا حلال ہے؟ نہیں, دس از ناٹ. عمران سے توقع ہمیں یہ تھی کراس دی بورڈ احتساب کریں گے, چاہے اپنے ہوں یا چاہے غیر. یہ نہیں ہوتا کہ وہ مختار کی کرپشن, زلفی بہاری وہ رنگ روڈ یا اس میں سوسائٹیوں میں پیسے لے, رزاق داؤد لے, فلاں لے, ان سکینڈل کی انکوائری کرو, اس کو پیچھے کر دو, کاروائی نہ کرو. ہم تو اس عمران کو جانتے ہیں جس نے کہا تھا میں کراس دی بورڈ احتساب کروں گا, روزانہ 10 سے 12 روپے کرپشن ہوتی ہے, میں بچا کے دکھاؤں گا. اگر وہ پیسہ ہو تو آپ کے ملک کا قرضہ ہی اتر جائے, جو عمران خان صاحب نے کہا ہوا. یہ میری کوئی بات نہیں ہے ان میں. ٹھیک, جی جنرل صاحب اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. بالکل درست ہے, انہوں نے بھٹی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ایگری کرتا ہوں اس سے 100%. لیکن پتہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے لوگوں کی نہیں بھی کی تو ایک کرپشن کو چیک کرنے کا اگر انہوں نے اپوزیشن کی ہے تو اگر ایک رواج یہ بھی چل نکلے کہ کسی نہ کسی کی اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو ہو سکتا ہے کل اپوزیشن آئے حکومت میں تو ان کی کر دے. ٹھیک, سو کوئی سلسلہ چل نکلتا. لیکن بدقسمتی کہ وہ بھی نہیں چلا نا, اپوزیشن کی بھی نہیں ہوئی, وہ بھی نہیں ہوئی, وہ ساری ختم ہو گئے. کیسز اسی طرح ہو جائیں گے. آپ دیکھیے کس طرح وہ عدالتوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جی آج اس کی طبیعت خراب ہے, آج یہ ہے وہ ہے, کوئی نہ کوئی کر کے کبھی وکیل غائب ہو گیا, کبھی خود غائب ہو گیا. ایٹ لیسٹ اکاؤنٹیبلٹی پہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیلڈ ٹوٹل اس میں فیلئر ہے بہت بڑا. اوکے, سو ود دس کنکلوژن تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. یقیناً آئندہ آنے والے دنوں میں بہت اہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. پروگرام کے آغاز میں جنرل صاحب نے کہا تھا کہ اور بھی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے وجیلنٹ رہیے, اپنا خیال رکھیے, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.